محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله. سیرہ کا ہم نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ تھوڑی بہت ہم نے یہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال پڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں پڑھی اس میں یہی تھا نا کہ وہ لوگ بہت ہر طرح سے ان لوگوں کی جب بہت زیادہ ان کی باتیں اور تنگ کرنے لگ گئے وہ لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دھمکی کے بارے میں بتایا. جب عذاب کی دھمکی کے بارے میں بتایا تو وہ لوگوں نے اس میں تھوڑی ظاہر عذاب تو اس طرح سے آ نہیں سکتا تھا. جب عذاب اس طرح سے نہیں آیا تو پھر ان لوگوں نے اس چیز کا بہانہ بنا کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ جلدی تم تو بڑا کہتے ہو عذاب کہاں عذاب، اگر تم سچے ہو عذاب لے کر آؤ. تو اس پر بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آیاتیں اتاری کہ واستعجلون بالعذاب، کہ وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں عذاب اور عذاب تو اپنے وقت سے آئے گا، اور بہت ساری آیات اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتاری. اب ان لوگوں کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ابو طالب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن ابو طالب نے دونوں قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے عہد لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. اس پہ تو سب قائم ہو گئے سوائے ابو لہب کے، کیونکہ ابو لہب بھی اسی یعنی ان کے چچائی میں سے تو تھا تو وہ ہٹ گیا. لیکن اب ان لوگوں نے دوسری طرح سے پلان کیا اور ان لوگوں نے ایک عہد نامہ تیار کیا، خانہ کعبہ میں لٹکایا کہ اب ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ نہ کوئی کھانا پہنچائے گا، نہ کھانا ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ شادی بیاہ، کوئی چیز، ہر طرح سے ان سے کٹ آف کر دینا ہے. وہ کٹ آف کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک یہ کٹ آف رہا. ان کا برا حال تھا، چمڑے کھا رہے تھے، برے حال میں تھے. 3 سال تک اسی حال میں گزرے کہ 5 لوگوں کے سرداروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سپورٹ کیا. اس دوران اس صحیفے پہ اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج کے سارے ان کے عہد کو کھا لیا گیا سوائے اللہ کے نام سے. جب انہوں نے یہ دیکھا اس پہ بھی ان کے اندر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اس پہ یہ ضرور ہوا کہ یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. اب جب یہ ختم ہوا تب ان لوگوں نے جو ہے نا آگے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ بھی کفر پہ ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد 1 مہینے کے 2 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. پھر ہم نے پڑھا کہ اس کے 1 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی، اور پھر 1 سال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا جو کہ 6 ایئرس کی تھیں، لیکن ان کا نکاح جب وہ 9 ایئرس کی تھی تب ہوا تھا. اس کے بعد جو اب یہ جب ساری چیزیں ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرک تھے یہ لوگ اب آگے ان کا کیا تھا کہ کسی طرح سے جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مشرکوں کا جو ہے وہ مخالفت اور بڑھ گئی، تیزی آ گئی، کیونکہ ایک سپورٹ تو ختم ہو گیا تھا حضرت ابو طالب کا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جا کر دعوت دی جائے، اس کے لیے وہ نکلے. تو اب انہوں نے طائف کی طرف رخ کیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف میں ہیں. طائف کے لیے وہ پیدل جا رہے ہیں. پیدل گئے تو انہوں نے ساتھ میں کس کو لیا؟ حضرت زید بن حارث کو ساتھ میں لیا. اور پھر جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے سارے یعنی سرداروں کو راستے میں بھی وہ جو ملتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی یہی تھا اور تبلیغ کا یہ طریقہ ہی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ اس جگہ جا رہے ہیں تو بس اسی جگہ کا آپ نے بس سوچا ہوا ہے، بیچ میں آپ کو جو بھی ملے آپ نے اس سے اچھی بات کہیں، اپنے دین کو انٹروڈیوس کرائیں، اپنے دین کے بارے میں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا اور لوگوں کو بھی اسی طرح سے دین کی دعوت دیتے رہے. پھر وہاں جب سردار کے پاس لے گئے تو اس سردار نے ان کو فوراً انکار کر دیا، منظور نہیں کیا. اس کے بعد پھر وہ دوسرے سردار کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا. اسی طرح سے وہاں 10 دن انہوں نے گزارا، کسی نے بھی بات نہیں مانی. اور جب یہ واپس آنے والے تھے تو ان لوگوں نے غنڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، اوباش لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اور یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے ہیں اس وقت ان لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سوچے کہ کتنی باتیں انہوں نے سنی، گالیاں دینی شروع کر دی، باتیں بنانا شروع کر دیا، اوپر سے پتھروں سے مارنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے بھر گئی. اور حضرت زید بن حارث جو تھے وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو بھی زخم آئے.
پھر ان لوگوں نے جا کر ایک باغ میں پناہ لی. وہ باغ تھا ربیہ یعنی ان کے عتبہ اور شیبہ جو تھے ان کے 2 بیٹے تھے, ان کے باغ میں جا کے پناہ لی. اور وہاں پر جب باغ میں پناہ لی اس وقت انہوں نے ایک دعا پڑھی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. دعائے مستضعفین, یہ دعا ایسی دعا کہ جو اللہ سے ساری باتیں کرنے کی ہے. یعنی جب ہمیں بھی کوئی مسئلہ ہو, کوئی تکلیف ہو, کہ بجائے یہ کہ ہم لوگوں, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث سے بھی کوئی کمپلین نہیں کیا. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, وہ کہتے کرش کر دیں ہم دونوں کو, اس پہ بھی انہوں نے اس پہ ایگری نہیں کیا. کسی کا کوئی ایکشن نہیں, کوئی ری ایکشن نہیں, کوئی بدلہ نہیں, صرف اور صرف اللہ سے باتیں. یہ ہم نے سوچنا ہے. اگر ہماری زندگی میں ایون ہمارے ہسبینڈ سے لڑائی ہو جائے, ہمارے بچوں سے کوئی تکلیف پہنچے, کوئی بات ہو, کیونکہ یہ دس از ویری نارمل کہ ہم ایک دم ریئیکٹ کر دیتے ہیں اور جاتے اپنے میاں کی بات دوسروں سے کرنے لگ جاتے ہیں, یا اپنے سسرال والوں کی بات جا کے دوسروں کے. میرے جو زیادہ تر آپ اس میں دیکھیں گے کہ 2 ہی میرے اس میں آتے ہیں, یعنی جو بیچارے مظلوم ہیں, وہ مظلوم شوہر حضرات ہیں یا مظلوم سسرال والے. کہ اگر ہمارے اوپر کوئی سسرال سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم 10 جگہ جا کے باتیں ان کی بتا رہے ہوتے ہیں, یا ہم نے ہسبینڈ کی کوئی ہوا تو اپنی جو سگی دوست ہے اس کو جا کے بتا دیا, یا کسی اور کو, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سگی دوست کسی اور کو نہیں بتائے گی. تو یہ اس طرح سے آپ اپنی عزت خود نیچے کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم نے اپنی عزت کو بھی سنبھالنا ہے, اپنے سسرال کی بھی عزت سنبھالنا ہے, اپنے شوہر کی بھی عزت سنبھالنا ہے, اور کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں کہیں. اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو صرف اور صرف اللہ سے بات کریں. دعائیں مستضعفین بہت ہی, یعنی کہ آپ اس کو پوری دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ سے خالی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں نے میری ناقدری کی ہے, اور میں یعنی بے بسی کے لیے میں صرف اللہ تک. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ناقدری ہو رہی ہے, آپ نے اتنا کام کیا لیکن لوگوں نے اس کو قدر ہی نہیں کیا اور اس کے اوپر ایسے کی, تو آپ کیوں کسی اور سے, ایون اپنی اماں ابا بچیاں جا کے اماں سے شکایت کر رہے, تو کیا ہوتا ہے, اس سے ماں کا بھی دل خراب ہوتا ہے. سسرال والوں سے دیکھو تو وہ کیسی ہے, وہ فلاں ہے, کچھ نہیں بولے, اور اپنے اللہ سے بات کریں. تو اس کے بعد تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے, یا کسی دشمن کے جس کے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا. یہ دیکھیں کہ مالک بن گیا نا وہ. اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. کتنی بڑی بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت مل جائے, یہی بہت بڑی بات ہے. اور میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات رسوے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ والی بات ہو گئی کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو, یعنی وہ والا اللہم انی اعوذ بک من جمیع سخطک. اللہ تعالیٰ میں آپ کی مکمل ناراضگی سے پناہ لینا چاہتی ہوں. تو یہ والی ساری دعائیں آپ کو اس سے ریلیٹڈ مل جائیں گی. اور پھر یا تیرا عطا مجھ پر وارد, تیری رضا مطلوب ہے, وَنَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یہی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے آپ راضی ہوں. وَنَعْمَلُ صَالِحًا, تیری رضا مطلوب ہو یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے. وَنَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَاهُ, کہ اللہ آپ راضی ہو جائیں. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور میں تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں, لا حول ولا قوة الا باللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ پوری دعائیں مستضعفین میں پوری کی پوری ساری دعائیں اگر آپ اس سے ریلیٹ کریں, سب دعائیں اس میں آ جاتی ہیں اور ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ اپنی زبان میں کریں, آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے لیکن یہ الفاظ آپ کو یاد رہ سکتے ہیں, اور یہ الفاظ سے آپ اللہ کی طرف جائیں جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہو. اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ جا کر, اور بعد میں دیوار سے ٹیک لگا کے آپ نے یہ دعا پڑھی تو ربیہ کے بیٹوں کو آپ پر رحم آ گیا. انہوں نے اپنے جو ہے غلام کو بھیجا, اور عیسائی غلام اداس کے نام سے وہ آیا انگور لے کر, تو آپ نے بسم اللہ پڑھا. یعنی کہ دیکھیں دعویٰ کا انداز دیکھیں, رول ماڈل, کوئی زیادہ بات نہیں. ریٹرن میں اگر آپ نے کسی جگہ جاب کر رہے ہیں الحمدللہ کہہ دیا, انشاءاللہ کہہ دیا, تو ان کو خود وہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ, اور یہ اتنا اچھے الفاظ ہے کہ فوراً اثرات ہوتے ہیں.
تو انہوں نے بسم اللہ کہا تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے تو لوگ نہیں بسم اللہ پڑھتے. کہا تم کس علاقے سے؟ انہوں نے کہا, اس نے کہا, عداس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یونس بن متا کے اس سے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا کہ وہ تو میرے بھائی تھے, یعنی سارے انبیاء کرام ایک دوسرے کے بھائی ہیں, وہ تو میرے بھائی ہیں, اور کانا نبی وانا نبی, وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس یونس بن متا کے بارے میں قرآن سے آیت پڑھی تو وہ ایک دم حیران رہ گئے اور عباس میں مسلمان ہو گئے فوراً. تو یعنی دیکھیں اچھی بات, بہتر بات, قول معروف, جو بات اچھی ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے. تو اسی طرح سے کیا. اس کے بعد جو ہے آپ نکلے, اور وہاں سے نکلے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور باہر کا فرشتہ لے کر آئے, اور انہوں نے آفر دی کہ آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے, ہم اس کو پیس کے رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکشن نہیں لیا, حالانکہ ان کے اتھارٹی تھے اس وقت, نہیں لیا. انہوں نے کیا کہا, هل ارجو بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک له, بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ جل وعلا جو ہے ان کے پس سے ایسی نسل پیدا کرے گا صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کو کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے کام ہوئے, اور اس کے بعد پھر تھوڑے غم کا وہ ہوا, اور اس کے بعد طائف سے تھوڑی دور گئے تھے اور وہاں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ پورے جن کا ایک گروہ وہاں سے گزرا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کچھ بھی کہ جن کا, یہ پہلا واقعہ ہے. ایک اور واقعے میں جن باقاعدہ آ کر اور یعنی تبلیغ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن یہاں یہ پورا گروپ گزر رہا تھا اور تلاوت سنی, اور تلاوت سن کے ان کو سمجھ میں آ گیا. اور انہوں نے جیسے ہی سورہ احقاف میں جو آئے تھے نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ انصتو, خاموش رہو, دیکھو کیا کلام ہو رہا ہے, سب کو خاموش کرا کے انہوں نے سنا, اور سن کے واپس گئے اپنے جگہ, اور اپنے لوگوں کو انہوں نے ڈراوا دیا اور بتایا کہ آج ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سنا تھا اور ہم ایمان لے آئے. جیسے قل اوحی, اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی, قل اوحی انہ نفر من الجن, قل اوحی انہ نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. سورہ جن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اوحی الیہ, میرے طرف ایک وحی کی گئی ہے کہ استمعا, کہ سنا ایک نفر یعنی نفری جنوں کی, اور انہوں نے کہا ہم نے تو ایسے کلام سنا ہے, قرآن عجبا سنا ہے, قرآن عجبا یہدی الی الرشد, جو رشد کی طرف ہدایت دیتی, فآمنا بھی, ہم تو اس کو ایمان لیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا, اس وقت نہیں پتا تھا, اس وقت وہ تبلیغ کرتے چلے جا رہے تھے اور گریب میں تھے, اور جب رقت میں تھے, اور جب وہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے سنا اس پر اثر کر دیا. تو طائف کے لوگوں پر اثر نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, آپ کو اجر ہر جگہ ملتا چلا جا رہا تھا. یعنی کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. جتنے بھی ہم درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ, ان تک سب پہنچ رہا ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد آپ واپسی کی طرف آنے لگ گئے, اور آپ جب مکہ کے قریب پہنچے, حرا میں پناہ لی, اور آپ نے 5 سرداروں کو بھیجا پناہ کے لیے. آپ نے مانگا کہ ہمیں پناہ دو, سب نے منع کر دیا, سب نے کہا کہ ہم تو حلیف ہیں کسی کے, یعنی حلیف مینس کے ہم نے کسی کے وعدہ لیا ہوا ہے اور ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ایکسپٹ کہ ایک جو تھے ایک سردار معدم بن عدی جو تھے, ان کے پاس جب پیغام پہنچا تو یہ جو تھے نوفل بن عبد المناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم ابن عبد مناف کے بھائی میں سے تھے, اور عبد مناف کا جو ہم لوگوں نے شجرہ پڑھا تھا عبد مناف کے قبیلے سے قریش کے معزز لوگوں میں سے تھے. تو انہوں نے جو معتم نے جو ہے انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا سپورٹ کیا, پورا پناہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی, اور یہ لوگ یعنی مسلح ہو کر ویپنز کے ساتھ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچایا, اور انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم نے ان کو پناہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ بہت ہی اونچے اس میں تھے لوگ تھے, تو ان کے خلاف کوئی قریش جو ہے نا کوئی بات نہیں کر سکا. اب قریش کا جو تھا ان کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دشمنی کو یعنی عاجز کرنے کے لیے اور اپنی دشمنی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات نشانیاں مانگ رہے تھے, اور نشانیاں کے لیے کہا کہ آپ اس جگہ آ جائیں, ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی کہ ایک دم ان کے اندر ہوتا تھا کہ کسی طرح سے ان کو ہدایت مل جائے، کسی طرح سے ان کا یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ کی طرف آ جائے. تو رسول اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آیت پہ کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف کی یہ آیت کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اس بات کی کہ یہ لوگ یعنی افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ کسی طرح سے یہ اللہ کو مان لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہدایت رکھی ہوئی ہے. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک اس میں امید باندھ کے جب آپ وہاں گئے تو ان لوگوں نے بات آگے رکھی کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دکھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکالا کہ ہمیں بھی کچھ دو. اور کیسی کیسی باتیں کی انہوں نے کہا کہ ایک نہر نکال دو، ایک باغ بنا دو، ایک سونے کا گھر بنا دو. یہ ساری چیزیں وہ لوگ مطالبے کرتے چلے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں مان لائیں گے کہ ہمارے سامنے نہر آ جائے یا ہمارے بیچ میں نخیل کے باغ ہوں، کھجور کے انگور کے باغ آ جائیں، تسقط السماء کوئی آسمان سے ٹکڑا گر جائے، کوئی فرشتے آ جائے سامنے، سونے کے محل بن جائے. یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے. اور تکون لک بیت من زخرف، زخرف سونے کو کہتے ہیں، سونے کے گھر بن جائے، یہ سب چیزیں لے کر آؤ. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا مطالبہ جو تھا ان کی خواہش کے اوپر تھا. تو لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کی خواہش، نہ نبی اور رسول کے پاس کوئی معجزہ دکھانے کا قدرت صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو میریکل جو معجزات ہے نا، یہ ہم بھی یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے کہ اگر ہم یہ کہ آج ہمارے ساتھ بڑا میریکل ہو گیا. نہیں، آج اللہ کی رحمت ہوئی ہے میرے ساتھ، یہ کہہ سکتے. کیونکہ میریکل جو معجزات کا جو ورڈ ہے یہ انبیاء کرام اور رسول سے ریلیٹڈ ہے. اور جو انبیاء کرام کے بعد جو صالحین لوگ آئے ہیں، صالحین جو ہیں، جو اللہ کے بہت ہی قریب بندے ہیں، جن کو شاعر اللہ کا ہے، ان کے ساتھ کرامت کا ورڈ ہے اٹیچ کہ کرامت ان سے ہوتی ہے. لیکن وہ اللہ کی اذن سے کبھی کچھ ظاہر ہو گئی تو ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز کو کہا وہ چیز گر جائے، آپ نے ایسے انہوں نے اشارہ کیا تو وہ کر دیا، انہوں نے یہ مانگا تو وہ ہو گیا. یہ سب کچھ کسی کے ہاتھ میں نہیں. اچانک کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کوئی سائن کے طور پہ دکھا سکتے ہیں. تو وہ اسی طرح سے وہ مانگتے رہے. اور لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ جو مانگ رہے ہیں ہم دکھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حجت تمام عذاب آ جائے گا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ توبہ یا رحمت کے لیے مانگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل باب التوبہ و رحمہ، کہ بلکہ میں تو بس یہی مانگوں گا کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھل جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نے بس یہ کہنا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں صرف ایک رسول ہوں، بشر ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کہہ دیجئے یہ. تو یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ کے پاس میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. معجزات دکھانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. معجزات جو ہے انبیاء کرام قادر نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کرتے تھے اس میں بھی آیت میں یہی لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام اگر معدل ذات اندھے کو صحیح کرتے تھے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا تھا، کوئی بھی معجزہ نہیں دکھا سکتا تھا. جب انہوں نے اسی طرح سے کہتے رہ گئے اور اللہ تعالیٰ اس پہ آیت اتارتے رہ گئے. اور اس ایک آیت بہت امپورٹنٹ آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةً وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے اگر ان کے اوپر ہم نے نازل کر دیا فرشتے، قبر سے نکل کر مردے کھڑے ہو کر باتیں کریں اور ان کو بتائیں اور ہر چیز ان کے سامنے آ جائے، یہ نہیں ایمان لائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، یہ نہیں ایمان لائیں گے. تو پھر بھی جب ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ دکھائیں، ہم کیسے مان لیں کہ آپ جیسے رسول ہیں؟ آپ تو ایک باتیں بنانے والے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے، یہ سب ایک باتیں بنانے والے ایک کتاب لے کے آ گیا ہے اور کہاں سے اور یہ بول رہا ہے. اگر اس نے کوئی نشانی نہیں دکھائی تب تو ہم نہیں مانیں گے. ہے کوئی نشانی آخر آپ کے پاس، کوئی نشانی جس سے ہم جان سکے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک کوئی نشانی اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے مجھے کچھ دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے شق القمر کا
वाकया दिखाया। और शक्ल कमर का ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। चांद जो का एक टुकड़ा जबल अबू कैस जो है वहां पर गिरा है। जबल अबू कबैस जो है वो जहां पर आजकल बादशाहों की महल है वो है, और दूसरा टुकड़ा गार हिरा के दूसरी तरफ, यानी कि चांद का आधा हिस्सा एक इधर था और एक उस तरफ था, जबल अबू कबैस से, और एक दूसरा गार हिरा की तरफ चला गया। जैसे ही उन्होंने देखा वो शॉक्ड हो गए, यानी कि उनके मुंह से मुंह बंद, जबानें गंग हो गई, कुछ नहीं बोल सके, शॉक थे। जब थोड़े से होश में आए तो उन्होंने कहा नहीं ये तो जादू है, यानी उस पे भी जादू की तरफ लेके गए। जब उन लोगों के मुंह से जादू निकला कि ये जादू है, तो एक आदमी ने उनके बीच में खड़े होकर कहा कि अगर तुम लोगों पर ये जादू है और तुम लोग समझ रहे हो कि हिप्नोटाइज कर दिया है, जादू है, तो लेट द मुसाफिर कम, कि उधर से मुसाफिर आएंगे क्योंकि दूसरी तरफ से वो आ रहे हैं, उनको इधर आने तो हम पूछते हैं। तो वो लोग जब इधर आए उन्होंने भी गवाही दी, लेकिन उनकी हड्डर्मी इतनी थी कि वो किसी तरह से उस पर उन्होंने माना नहीं मानी ये बात। लेकिन अल्लाह की जो बात है कि ये एक शक्ल कमर का वाकया दिखाने का मकसद ये था कि ग्रेजुअली एक बड़े मुजज़े की तरफ दिखाने के लिए राह हमवार की गई है। यानी कि शक्ल कमर का ये वाकया इससे भी बड़े और अहम वाकये इसरा और मिराज की तमहीद था, यानी अब इसकी तरफ एक मोटिवेशन था, एक उसकी तरफ जाने का एक रास्ता बना दिया, क्योंकि इस तरह से खुली आंखों से उन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा है। तो अब क्या है, इसरा और मिराज का हो सकता है, और हुआ भी है कि बहुत लोगों ने मुसलमान भी हुए, लेकिन जो हड्डरम थे, जो एरोगेंट थे, जो जिद्दी थे, जिनको अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया, जिनको महर लगा दिया गया था, उन्होंने सुनकर देखकर भी नहीं माना। लेकिन इसरा और मिराज का असरात हुए हैं, और वो इसरा और मिराज क्या था? इसरा और मिराज, इसरा से मुराद, इसरा जब बात आए तो समझी कि रात का सफर, सर्रा रात का सफर, इसरा रात का सफर, मेराज और जिससे ऊपर जाने के, तो मेराज यानी 2 सफर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो वो हवा में ही एक ऐसे था और एक ऐसे था, ऊपर की तरफ था, ठीक है, 2 तरह का सफर था। जमीन से जमीन था, लेकिन चल के नहीं गए थे, जमीन से किसी से नहीं, वो एयर में ही था, लेकिन वो जमीन से जमीन था, और एक ऊपर बुलंदी की तरफ था, जिसको अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में बताया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। ये पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया। कैसे ले गया? रूह और जिस्म के साथ। कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये इमेजिनेशन था। This was through his body and soul, पूरे तौर पे लेके गए थे, और उसके पीछे अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ताला चाहे तो एक लम्हे के लिए दुनिया को रोक दे, वक्त रुक जाए, ये अल्लाह की कुदरत है सारी। तो अल्लाह ताला को जब लेके अल्लाह ताला गए, या वो लम्हे में सारी चीजें अल्लाह ताला ने दिखा दी, तो ये अल्लाह की कुदरत थी सारी। क्यों? लिनूरी मिन आयातिही, ताकि हम दिखाएं तुमको अपनी निशानियां। और निशानियां क्या थी कि जब कहा जाता है कि ये जो मेराज का जिक्र जो है, ये सूरह नजम की 7th आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी बातें उसकी तफसीर से आपको समझ में आ जाएंगी। ये सूरह नजम और सूरह बनी इसराइल की पहली आयत जो है, इसका कोई टाइम और इसकी लिमिट्स को हम छोड़ के हम बस इतनी यहाँ से बात करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अबू ज़र से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे घर की, एक और लेक्चर से मैंने इसको निकाला है, कि मेरे घर की छत खुल गई। उस वक्त मैं मक्का में था और जिब्राइल उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया। सीना चाक एक दफा और हुआ था जब ये 4 इयर्स के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा से सीना चाक हुआ, दोबारा से जमजम से धोया गया, फिर इसमें एक तश्त मंगवाया और हिकमत और ईमान से भरा हुआ थाल आया और उसको सीने में डाल दिया गया। पहली दफा जब हुआ तो उसमें जमजम से धोया था और एक ब्लैक स्पॉट निकाल के फेंक दिया था जब ये 4 साल के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो हुआ है इसमें जो दोबारा से रिन्यू किया, मजबूत किया, क्योंकि मजबूत सफर था, मजबूत बनाना था, क्योंकि बहुत सारी निशानी थी और अल्लाह की कुर्बत मिलनी थी, तो उसको कहते हैं मजबूती देना था। तो ये एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ही
مشکلات سہ رہے تھے، طائف کے بعد آئے ہیں اور یہ واقعہ ہوا ہے. تو اس لیے ایک انعام کے طور پہ آپ کا درجہ بلند کیا، سارے انبیاء کرام کی امامت کی تھی، علم اور حکمت سے نوازا تھا، اور ایک یقینی کیفیت عطا کی تھی، اور اللہ نے اپنی بے شمار نشانیاں دکھائیں. اس میں ہوا کیا، جبرائیل علیہ السلام اب براق لے کر تشریف لائے، یہ گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا ایک جانور جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا. کیا مطلب ہے؟ کھر اس کا جو پیر کا جو حصہ ہے وہ وہاں رکھتا تھا جہاں وہ دیکھ رہا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری حد نظر جہاں جا رہی ہے فائنل، اس وہاں تک اس کا پیر جاتا تھا. یعنی تیزی سے دیکھیں کہ جس جگہ ہم نے فائنل دیکھا ہے اس جگہ اس کا پیر پڑ رہا ہے. سو فاسٹ، اتنی تیزی اس کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ یہاں لے کے گئے کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. مسجد الاقصی کے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی. اب وہ امامت ان کی سول تھا، ان کا جسم تھا، واللہ عالم. وہاں سارے انبیاء کرام تھے، اور اس کے بعد آپ کو وہاں سے لے جایا گیا آسمان کی طرف. اب آسمان کی طرف جایا گیا تو 7 آسمانوں سے لے کے جایا گیا. تو پہلے آسمان پہ جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے، اور انہوں نے مرحبا کیا، سلام کیا، آپ کی نبوت کی اقرار کیا. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر تیسرے میں یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے. اور سوچی کہ ان کے اوپر پوری سورہ ہے اور کتنی ان کے خوبصورتی کی باتیں تھی. تو سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورتی ہوگی. حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. سب نے آپ کو سلام کیا، سب نے آپ کو مرحبا یعنی ویلکم کیا، اور سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اور یہ اقرار کی جو بات بار بار کی ہے، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے ساری روحوں سے ایک عہد لیا تھا، ویسے سارے انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. وہ کیا عہد تھا؟ کہ اگر تمہارے پاس وہ نبی نظر آئیں گے تو تم ان کو تائید کرو گے، ان کی ہیلپ کرو گے. تو کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر تمہارے پاس ہے تو الا ذالکم اخذتم اسری وقالوا اقررنا، انہوں نے سب نے اقرار کیا تھا. تم لوگ اس کو وعدے کو، اسری کہتے ہیں وعدے کو، اس وعدے کو تم نے وعدہ پورا کرنا ہے. 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹیک لگائے ہوئے تھے، پشت کہاں پر تھی؟ بیت المعمور. بیت المعمور کون سا بیت ہے، کون سا گھر ہے؟ یہ خانہ کعبہ جو ہے، اسی کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. ویری آتھینٹک بات ہے یہ. اور ہر فرشتہ جو طواف کرتا ہے پوری زندگی اس کا کوئی دوبارہ ٹرن نہیں آتی ہے. تو سوچے کہ کس حساب سے فرشتے ہیں. اور ایک سینٹر ہے وہ پوری یونیورس کا، وہ سینٹر ہے بیت المعمور. پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جہاں پر سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے. سدرہ بیری کا درخت ہے، منتہا ٹھیک ہے اس کا نام ہے. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور بڑے بڑے پھل تھے، لیکن اس وقت وہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ درخت سونے کی پتنگے چھا گئے. یعنی کہ آپ سوچیں گے کہ آپ کوئی پکچر لگاتے ہیں اور اس میں سٹارز آپ کو گلو کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو آنکھوں کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ سوچے کہ اس درخت پہ پوری چمک اور سونے کے پتنگے، یعنی کہ چمک اٹھ رہی تھی اس کے اوپر، یعنی ایک فائر ورک کی طرح. آپ سوچیں اگر آپ یہاں سے تشبیہ دیں تو کر ہی نہیں سکتے، کوئی تشبیہ کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اتنا بیوٹیفل اس کا نظارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کہا یکشا سدرۃ ما یغشا، ایسے کہ جیسے وہ چھا رہا تھا، وہ چھا رہا تھا. کوئی آنکھ اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتی ہے، اتنا خوبصورت. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تھے، ایز اے گیسٹ گئے تھے وہاں پہ، اس لیے وہ اتنی اس کی وہ گلوئنگ چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھی. کوئی اس کے حسن کا تاب نہیں لا سکتا تھا. پھر آپ کو رسول اللہ جل وعلا کے حضور یعنی چلے گئے. اس سے پہلے سدرۃ المنتہا تک لے جائے گے. وہاں سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا اس کے آگے آپ جائیں، کیونکہ اس کے بعد میں جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے. یہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، بٹ اٹ از تھرو آتھینٹک سورس.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ویل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکتے تھے، کوئی بھی کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. صرف ایک دفعہ ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے، اللہم جعلنا منہم، جہاں اللہ کا دیدار ہوگا. اس سے پہلے کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وحی کے ذریعے بات ہو رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے تھے، ان کو اس وقت ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی. اس وقت آپ سے اللہ تعالیٰ سے جو وحی میں بات ہوئی ہے اس میں 50 وقت کی نمازیں دی گئی. اب آپ واپس آنا شروع ہوئے. جب واپس آنا شروع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور آپ نے بتایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بہت زیادہ ہے، جا کے آپ واپس جائیں اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کم کر دیں، 10 نمازیں کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ چلتے ہیں، پھر گئے واپس. پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کم کر دی، پھر 10 کی. پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، پھر وہ واپس گئے، پھر 5 کیا. پھر وہ واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میری قوم کو 2 وقت کی نمازیں تھیں وہ بھی بھاری تھی. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ یہ بہت بھاری تھی صرف خشوع کرنے والے. پھر ان کو واپس بھیجا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے بہت شرم آتی ہے کہ میں واپس جاؤں اور اللہ کے حضور اور میں کم کروں، یہ میرے امت کے لیے ہے، یہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی. تو آپ جو ہے جب واپس آ رہے ہیں تو ندا آئی اللہ کی طرف سے، ایک یعنی آواز آئی کہ میں نے تمہارے بندوں کے لیے تخفیف کر دیا ہے، اور وہ 5 نمازیں تو ہیں لیکن 50 نمازوں کا ثواب ہے. سوچے کہ یہ اور اللہ کے نزدیک کوئی بات بدل ہی نہیں جاتی ہے. یہ سوچے کہ یہ 50 نمازوں کا ثواب ہے، اور پلس یہ کہاں ملا تھا یہ حکم؟ عالم بالا پر یہ حکم ملا تھا. عالم بالا سے وہ تو آیتیں بھی ہمیں ملی تھی عرش کے خزانے سے، یہ 5 وقت کی نمازیں بھی ملی ہیں ہمیں، اور ذکر اذکار بھی وہیں سے ملا ہے. اور جو یہ نمازیں ہیں یہ سب سے بھاری اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ شیطان اس کے پیچھے، آپ دنیا کے حج کر کر آ جائیں گے، روزے رکھ لیں گے، لیکن نماز میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے نا کاہلی آ جاتی ہے. وہ نہانا آ گیا اور صبح کا وقت ہو گیا اور فلاح ہو گیا، ایک نہ ایک وقت کوئی جو ہے کسی وجہ سے جو ہے آپ کا وہ ہو جاتا ہے. یہ کیوں شیطان؟ اور یہ دیکھیں کہ 5 وقت کی نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لائے. جب صبح ہوئی قوم کو بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی، اللہ عز و جل کے نے آپ کو دکھلائی تھی. تو قوم نے کیا کیا؟ جھٹلایا، مذاق اڑایا، تکلیف میں یعنی تکلیف دینے میں اور شدت آ گئی. کوئی تالی بجا رہا ہے، کوئی یعنی اس طرح کی باتیں آوازیں نکال رہے ہیں. اس دوران جو ہے کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دوڑے ہوئے آئے، انہیں خبر دی. تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا آپ نے تصدیق کی؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا ہاں میں نے تصدیق کی. اس کے بعد آپ کا لقب صدیق پڑا. سب سے پہلے تائید کرنے والے ایمان لانے والوں میں سے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور معراج اور اسراء کے اوپر بھی تائید کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان لوگوں نے کفار نے امتحان لینا شروع کر دیا. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر گئے تھے تو انہوں نے ایک جیسے ہوتے ہیں نا، ہم جا رہے ہیں سفر پہ تو جا رہے ہیں، سم ٹائمز وی ڈونٹ ایبزارب جو پلیسز ہیں، جو جگہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ایک شاک اس میں کنڈیشن میں تھے، وہ چلے جا رہے تھے، انہوں نے کوئی چیز کو ایبزارب نہیں کیا. اب ان لوگوں نے امتحان لینا شروع کر دیا. اچھا تم بتاؤ کہ بیت المکرم کیسا تھا، وہاں پہ کیا کیا چیزیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتے کہ ان کو یاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری چیزیں ان کے سامنے لا دی، بیت المکرم اور ساری چیزیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سارے سین سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ایک ایک جگہ ایک ایک کونا اسی طرح سے بتایا جیسے ہے. تو وہ ایک دم چپ ہو گیا، یعنی ان کے لیے کوئی بات آگے کرنے کی ہوئی نہیں. لیکن پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس راستے سے گزرے تھے، کیونکہ دیکھیں یہ ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس میسیجز چاہے کبوتر کے ذریعے چاہے کسی کے ذریعے آتے رہتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی ان کے پاس تھا کہ وہ فلاں قافلہ جا رہا تھا اور وہ قافلہ اس میں کیا کیا ہے، کیا کیسے لوگ ہیں، یہ سب ان کے پاس خبر ہوتی تھی. تو کیونکہ ان کے بہت لوگ ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، تو وہ بات انہوں نے فوراً نکالی. اچھا اس راستے سے تم گئے ہو، تو اس راستے سے فلاں قافلہ بھی گزرا تھا، تو تم بتاؤ کہ اس قافلے میں کیا کیا کیسے لوگ تھے، کیا کیا مال تھا، کیا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ظاہر. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز مشکل تھی، اور اپنے رسول کے لیے
اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہوتی. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بتایا, لیکن ان ظالموں نے اسی طرح سے کفر پر اصرار کرتے رہے, ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں ہوئی. اس دوران جو ہے تھوڑی سی بات میں 2 باتیں آپ کو شیئر کروں گی. عالم بالا میں بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں, ان نشانیوں میں جہنم کے مشاہدات بھی کرائے, اور اس میں 2 باتیں میں اس میں ایڈ کروں گی, ابھی اور باتوں کا ٹائم نہیں ہے. کہ جب وہ ایک قوم کے پاس سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, تو ایک قوم کو دیکھا کہ بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. تو جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتے. غیبت کیا ہے؟ غیبت کسی کو ڈس آنر کرنا, کسی کی, یعنی کہ آپ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اور آپ نے اس چیز کو دبا لیا اور اس کو آگے نہیں کیا, تو اس بندے کی عزت, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, اس بندے کی عزت کو آپ نے بچا لیا. تو یہ یعنی غیبت جو ہے اس کی کتنی بڑی سزا ہے کہ وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے ہیں, اس طرح کہتے. پھر ایک جگہ سے اور گزرے جہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے منہ کو جو نا آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے, اور پھر پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ دنیا کی خطی ہے, جو بولتے ہیں اور وہ کرتے نہیں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, وہ لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلاتے لیکن خود نہیں کرتے. اللہ ہمیں بچائے. اور ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ میں تو بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, جب بات میں نے سنی اور میں بہت اللہ سے دعا بھی کر رہی ہوں, یا رب میں جو بات بتا رہی ہوں یا اللہ مجھے سب سے پہلے عمل والا بنائے. تو یہ بات ہے کہ آپ کے لیے بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ریمائنڈر کے طور پہ. پھر کچھ جگہوں پہ آپ فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں نے 3 چیزوں کو ایمفسائز کیا. فرشتوں کی جماعت سے جو تھے ان میں سے سب سے پہلے جو کہا کہ وہ شہد کے اوپر زور دیا تھا اور کاٹری کے اوپر کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا, لیکن ایک بات پہ زور دیا تھا فرشتوں نے, حجامہ کے اوپر, کپنگ کے اوپر, کہ کہیں اپنے امت سے کہ وہ حجامہ کرائیں, وہ کپنگ کرائیں. لیکن حجامہ اور کپنگ کو ایک فیشن کے طور پہ بس اس کو کر لو اور لوگوں کو بتاؤ, لیکن یہ ہے کہ ہاں اس میں علاج ہے, اس میں شفا ہے. اگر آپ کو کبھی بھی یعنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور کپنگ کرائے ایز اے سنت سوچ کے کہ یہ کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک چیز آتھینٹک ثابت ہے. لیکن میں نے اپنے شیخ سے پوچھا تھا اس میں کوئی ڈیٹ کا وہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیٹ کو بھی لوگ کبھی مینشن کرتے ہیں کہ فلاں 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 ڈیٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں, جب علاج کی جس وقت ضرورت ہو اور جس وقت اویلیبل ہو اس وقت کروا لینا چاہیے کپنگ کو, یعنی کہ حجامہ. تو اب یہ جو ہوا اس کے بعد نماز کے جو واقعے کے بعد صبح جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں سکھائیں. یہ جو ہمارے پاس نمازیں آئی ہیں طریقہ, یہ نماز نبوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہمیں. کس سے سیکھ کر؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نمازیں سکھائیں. پہلا دن اول وقت پہ نماز پڑھائی, دوسرے دن آئے تو آخر وقت میں نماز پڑھائی, اور کہا کہ ان دونوں وقت کے بیچ میں جو بھی وقت ہوگا کر لے, لیکن اول وقت کی نماز اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو یہ یہاں پر ختم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. تھوڑا سا اوپر ہو گئی کلاس کیونکہ شروع میں 15